نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیں اس کو اختیار کر لو، اس کو لے لو، اور جس سے آپ منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر والا حکم دیتے ہیں، انسانوں کی بھلائی والا، فلاح والا، کامیابی والا حکم دیتے ہیں، اور آپ نے جس چیز سے بھی منع کیا ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ انسان کے لیے شر ہے، وہ انسان کے لیے برائی ہے، انسان کی تباہی کا سبب بننے والی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال سے منع کر دیا ہے، اور پھر بعض اعمال کو منع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو گویا کہ یہ ممانعت کے ساتھ ساتھ ایک وعید بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے۔ جس طرح ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اعمال سے بچنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، وگرنہ جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں،
اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہماری امید باقی کیا رہ جائے گی؟ پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر مل کر کیسے درخواست کر سکیں گے، اور پھر کیسے شفاعت کی امید رکھ سکیں گے؟ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جس سے آپ نے منع کیا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اپنے کپڑے اپنا گریبان چاک کر لیتا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں جس طرح لوگ آوازیں نکالتے تھے، ایسی پکار کہ جو زمانہ جاہلیت میں تھی، وہ بھی ایسی پکار پکارتا ہے اور ایسے بول بولتا ہے اور ایسا انداز اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون؟ جو اپنے رخسار پر مارتا ہے، یعنی صدمے کی وجہ سے کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو یہ غم میں اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے، ماتم شروع کر دیتا ہے، اور پھر بین ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ہی کپڑے پھاڑنے شروع کر دیتا ہے، دیواروں کے ساتھ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے ایسے بول بولتا ہے جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ اور بعض عورتیں بولتی ہیں کہ ہمارا گھر اجڑ گیا، تباہی ہو گئی، اس نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، مر گیا ہے مرنے والا۔ تو ایسی ایسی باتیں کرنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جس سے آپ نے منع کیا، اور آپ نے فرمایا جس نے یہ انداز اختیار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ہی ایک دوسری حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ نے قبر کے پاس ایک عورت کو دیکھا، اونچی اونچی آوازیں نکال کر وہ رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے والی عورت سے فرمایا، اتق اللہ واصبری، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر جا، صبر کر۔ یہ کہنے لگی تجھے اس جیسی مصیبت آئی ہو تو پھر تمہیں اندازہ ہو کہ مجھ پر کتنا بڑا صدمہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، آپ نے دعوت دینی تھی، دعوت دے دی، برائی سے روکنے کے لیے آپ نے ترغیب دی، اس نے قبول نہیں کی۔ بعد میں اس عورت کو کسی نے بتایا یہ تو رسول اللہ تھے جو تمہیں سمجھا رہے تھے۔ پریشان ہو گئی کہ میں نے غم اور صدمے میں آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ آپ کے گھر پیچھے آپ کے حجرے میں گئی اور وہاں کوئی دربان دروازے پر نہیں تھا، جا کے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کے شروع وقت میں ہوتا ہے، جب صدمہ آتا ہے اس وقت صبر کرے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ پہلے بین ڈالے، روئے پیٹے ماتم کرے، اور پھر جب تھک جائے پھر کہے اچھا پھر اب میں صبر ہی کر لیتا ہوں یا صبر کر لیتی ہوں۔ یہ صبر کا انداز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صدمہ تو آ ہی جاتا ہے، کوئی فوت ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، تو اس کو واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ اور پکیزہ کلمات اپنی زبان سے کہے کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور حدیث میں جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر دعا سکھائی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس میری مصیبت میں اجر عطا کر دے۔ اللہ جو مجھے صدمہ پہنچا ہے، جو میرا کوئی رشتہ دار قریبی دوست احباب میں سے فوت ہو گیا ہے، تیرے پاس چلا گیا ہے،
اللہ میں صبر کر رہا ہوں تو مصیبت میں مجھے اجر عطا کر دے اور مجھے اس کا بہتر الٹرنیٹ دے دے، اس کا نعم البدلہ عطا کر دے، اس کا بہتر متبادلہ عطا کر دے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث ہے کہ ان کے باپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام سے وفات کی خبر آئی تو یقیناً باپ کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ان کو وفات کی خبر ملی تو 3 دن تک یہ سوگ میں رہی۔ جب 3 دن گزرے انہوں نے خوشبو منگوائی اور خوشبو اپنے جسم کو لگائی۔ خوشبو سے مراد اپنے رخساروں وغیرہ پر، جس طرح آج کل میک اپ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح خوشبو وغیرہ لگاتی ہیں اور پھر فرماتی ہیں مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج فإنها تحد عليه 4 اشہر وعشرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عورت، جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر بھی 3 دن یا 3 راتوں سے زیادہ سوگ کرے، سوائے اپنے خامد کے۔ جب خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کرے گی۔ 3 دن سے زیادہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر سوگ منائے۔ تو کہنے لگی کہ میں نے یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس پر عمل کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے رسول اللہ کا یہ فرمان ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل سوگ ہی سوگ چلتا رہتا ہے۔ کسی کا خامد فوت ہو گیا، وہ تو 4 مہینے 10 دن شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، تو وہ کتنے دن سوگ چلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس کے لیے سوگ جو ہے وہ جائز نہیں ہے سوائے خامد کے۔ تو یعنی جب بھی مصیبت پہنچے شریعت کے احکامات کو اختیار کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث ہے کہ یہ بیمار ہوئے، بے ہوش ہوئے، غشی طاری ہو گئی۔ بیوی حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گود میں ان کا سر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ غشی طاری ہو گئی ہے تو شاید اس نے سمجھا کہ ابو موسیٰ فوت ہو گئے ہیں، زور سے چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب کیفیت درست ہوئی تو فرمانے لگے انا بریء ممن بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر اس عمل سے بری ہوں جس سے رسول اللہ بری تھے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چیخ کر رونے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ نے چیخ کر آوازیں نکال کر رونے سے منع کیا ہے۔ صدمے میں، تکلیف میں آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا حضرت ابراہیم جب فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صدمہ بڑا تھا، ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا اور وہ بھی اللہ نے بلا لیا اپنے پاس۔ آپ فرماتے ہیں لیکن میں کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات اپنی زبان پر نہیں لانے چاہیے اور ایسے بول نہیں بولنے چاہیے۔ تو ان تمام حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے رخساروں کو پیٹنے والی، اپنے کپڑے پھاڑنے والی اور زمانہ جاہلیت کی طرح بولنے والی، ان سب کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس 3 شخص آئے تھے، آپ کے 3 سچے صحابی آئے تھے۔ آ کر آپ کے کچھ اعمال کے بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ کون کون سا عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول رات کو کچھ نماز بھی پڑھتے ہیں، کچھ آرام بھی کرتے ہیں، کبھی آپ نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے۔ یہ کہنے لگے کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم؟ آپ تو سب سے زیادہ نیک، پرہیزگار، اللہ کے مقرب بندے، اور ہم تو عام لوگ ہیں گناہگار سے۔
ہمیں تو اس سے بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک شخص کہنے لگا آج کے بعد پوری رات نماز پڑھا کروں گا، میں نے کوئی رات کو سونا نہیں بلکہ پوری رات عبادت کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں ہر روز نفلی روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا زندگی پر عزم کر لیا ہے کہ کبھی شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی کر لی دنیاوی معاملات میں الجھ جاؤں گا۔ اپنی اپنی بات کی، ارادہ کیا، چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کو ان تینوں شخصوں کے بارے میں خبر دی اور انہوں نے جو باتیں کہی تھی وہ بھی بتا دی۔ آپ نے بھیجا ان تینوں کو بلا کر لایا جائے، خادم گیا بلا کر لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لوگو میں تم میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، کچھ آرام بھی کرتا ہوں، کبھی نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات جو ہے وہ بھی اپنے سر انجام دیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیر لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، نفلی روزہ رکھنا تو بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور یہ نیت کرنا کہ دنیاوی معاملات میں الجھ نہ جاؤں، اس نیت سے، نیت تو بڑی اچھی ہے، لیکن رسول اللہ نے تینوں کو تنبیہ کی۔ آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ کو تعلیم نہیں دی، آپ دین میں کوئی نیا کام کریں گے تو وہ کام، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں ہی یہ حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا نیا کام شروع کر لیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، جس کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے، وہ مسترد ہے، وہ ضائع ہے، وہ بیکار ہے، وہ قابل رد ہے، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور نہ یہ ہے کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا الٹا گناہ ملے گا۔ آج کتنے ہی اعمال ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس پہ کتنے دن رسمیں چلتی رہتی ہیں، کبھی کل ہوتے ہیں، کبھی تیجا ہوتا ہے، کبھی 7واں، کبھی 10واں، کبھی 40واں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں بھی فوت ہوئی، آپ کے بیٹے بھی فوت ہوئے۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی رسول اللہ کی زندگی میں ہوئی۔ آپ نے ان سارے مواقع پہ کیا یہ کام کیے ہیں؟ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کا اس موقع پر طریقہ کیا تھا، رسول اللہ کا عمل کیا تھا۔ اگر تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ کے عمل سے مل جائیں تو پھر آپ کر لیں، اگر رسول اللہ نے نہیں کیا تو آپ یہ جو کام کریں گے یہ گناہ ہوگا، یہ بدعت ہوگا۔ دین میں ہر نیا کام کرنا ثواب کی نیت سے یہ بدعت ہے۔ اور آپ ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے لوگوں، ابھی میں نے بھی آغاز میں پڑھا ہے کہ لوگوں کہ ہر دین میں نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی۔ تو آپ نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کی سنت ہر موقع پر دیکھنی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا رکوع قیام سجدہ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، آپ کے شب و روز، آپ کا کاروبار، یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم ان کو اختیار کریں، رسول اللہ کے مبارک طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو یہ زندگی کامیاب ہوگی۔ اور اگر آپ سے ہٹ کر کوئی نیا کام دین کے اندر شروع کر لیں گے وہ بدعت ہے، کام پر پیسہ بھی لگے گا اور انسان کو جہنم میں بھی جانا پڑ جائے گا، وقت بھی ضائع ہوا۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ پیسہ بھی لگائے، گلیاں بھی سجائے، جھنڈیاں بھی لگائے، اور وہ سنت کے خلاف کام بھی کرے، اس کا گناہ بھی ملے، کیا فائدہ ہوا ایسے اعمال کرنے کا؟ اگر رسول اللہ نے یہ کیا ہے پھر آپ کریں،
اگر رسول اللہ نے نہیں کیا پھر آپ نہ کریں، صحابہ نے نہیں کیا تو آپ نہ کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کس کو ہو سکتی ہے؟ سیدنا عمر سے بڑھ کر، سیدنا عثمان سے بڑھ کر، سیدنا علی سے بڑھ کر، حضرت حسن اور حسین سے بڑھ کر، حضرت سعد اور سعید سے بڑھ کر، حضرت طلحہ اور زبیر سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کس کو ہو سکتی ہے؟ جو کام انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیے، آج اگر ہم وہ کریں گے، دین کے اندر نئی چیزیں شامل کریں گے، رسول اللہ نے خود منع کر دیا ہے، اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان دونوں کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لو۔ گویا کہ بدعات، دین کے اندر نئے کام شروع کرنے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، ثواب نہیں ملتا۔ ثواب کس میں ہے؟ دین کا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کی دلیل، جس کا طریقہ شریعت سے نہ ملتا ہو۔ قرآن سے، حدیث سے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہر عمل کی رہنمائی ہمیں شریعت سے ملتی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کسی مسئلے کا حل ایک عالم دین کے پاس نہ ہو، اس سے بڑے دوسرے عالم دین سے جا کر پوچھ لیں، اس سے بڑے سے پوچھ لیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے فلاں مسائل ہیں، شریعت کا ان میں حل ہی نہیں، اپنی مرضی سے ہم نے ان کا حل کرنا ہے۔ مرضی اپنی نہیں چلتی، مرضی اس کی چلے گی جن کا کلمہ پڑا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، ساری کی ساری عبادت کی قسمیں ایک اللہ کے لیے ہیں، اور ہمارے رہنما، ہمارے رسول، ہمارے نبی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سے روکا۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو بڑا اچھا ہے، نیکی کا کام ہے نا، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ سلسلہ صحیح حدیث صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ فجر کا ٹائم ہوتا، ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے پاس پہنچتے تاکہ وہ بھی اپنے گھر سے نکلیں تو اکٹھے ہم مسجد میں چلے جائیں۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہوگی، احتراماً ان کے ساتھ ساتھ جاتے۔ کہتے ہیں ایک دن ہم اسی طرح فجر کے وقت نکلے، ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملے، کہنے لگے عبداللہ آپ کو پتا ہے کہ مسجد میں کچھ لوگوں نے کام شروع کیا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ کہنے لگے کیا ہے کام شروع کیا؟ کہا نماز سے پہلے آ جاتے ہیں اور گروپوں کی شکل میں حلقوں کی صورت میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، 8-10 بندے سرکل میں آ کر دائرے میں بیٹھ گئے اور بس اپنے سامنے کینکریاں رکھ لیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو کینکریوں پر، وہ کینکریوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 دفعہ الحمدللہ کہو، وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے چلو مسجد میں چلتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں۔ گئے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ابھی رسول اللہ کے برتن ٹوٹے نہیں، ابھی آپ کے کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، یعنی ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے، رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور تم نے دین میں نیا کام شروع کر دیا، تم نے بدعت شروع کر دی ہے دین میں، اور تمہیں کس نے کہا ہے یہ کام کرو؟ مجھے بتائیے کہ سبحان اللہ کہنا کوئی غلط عمل تو نہیں ہے، الحمدللہ کہنا کوئی غلط طریقہ تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن صحابی نے روکا کیوں؟ ایک مخصوص طریقہ اختیار کیا۔ آج کل ہمارے ہاں اس کی جگہ گٹھلیاں چلتی ہیں، کھجوروں کی گٹھلیاں، ڈھیر لگایا ہوتا ہے، پڑھو اس پہ کلام بخشو، اور اصحال ثواب کا طریقہ، اصحال ثواب کا طریقہ جو حدیث سے آیا ہے، جو ہم نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فوت ہونے والے کے لیے دعا کریں، صدقہ خیرات کریں، فوت ہونے والے کو اس کا اجر و ثواب ملے۔ آپ کا باپ، آپ کا چچا، آپ کی ماں فوت ہو چکے ہیں، آپ مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، پنکھا لگا دیں، پانی کا کولر لگوا دیں، کوئی غریبوں کے لیے، فلاح کے لیے نیکی کا کوئی کام آپ کر دیں، ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ گٹھلیوں والا کام رسول اللہ نے کبھی ساری زندگی نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا ان کو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ صحابی نیکی کے کام سے کبھی نہیں روکتے، غلط کام سے روکتے۔ تو یہ بدعت تھی، غلط کام تھا، رسول اللہ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ سارے کے سارے بیٹھ جائیں۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، ایک بندہ خطیب کہے اچھا سارے کے سارے بیٹھ جاؤ اس طرح، اب سارے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دو، سارے الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو،
رسول اللہ خطبہ دیتے تھے جمعے کا، کیا آپ ایسے کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ جو کام جس وقت کرنا ہے اسی طرح اسی وقت کرنا چاہیے، اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ آپ نے جانور ذبح کرنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جانور ذبح کر لو۔ بکرا کرنا ہے، چھترا کرنا ہے، مرغا ذبح کرنا ہے، اگر کوئی بندہ کہے میں تو قرآن کریم پڑھوں گا، سورہ فاتحہ پڑھ کر، تینوں کل پڑھ کر، سورہ بقرہ پڑھ کر میں اس کو ذبح کرتا ہوں، وہ ثواب ہوگا؟ ثواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ سب سے پاکیزہ طریقہ ہے، خوبصورت طریقہ ہے، اور آپ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہے، وہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، بتایا ہے۔ کسی عالم دین کی کیا حیثیت ہے کہ وہ دین کے اندر اپنا کوئی نیا کام شروع کر دے اور کہے کہ اس طرح کرو؟ میری کیا حیثیت ہے؟ ہم خطبہ دیتے ہیں اسی طرح دیتے ہیں جس طرح رسول اللہ خطبہ دیتے تھے۔ رسول اللہ کے خطبے کی کیفیت بھی حدیث میں آتی ہے۔ آپ تشریف لاتے، آ کر ممبر پر بیٹھتے اور ممبر پر آ کر السلام علیکم کہتے، جس طرح میں شروع میں کہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جب آ کر ممبر پہ آتے آپ سلام کہتے اور پھر آپ بیٹھ جاتے، پھر اذان ہوتی، پھر آپ کھڑے ہوتے، خطبہ ارشاد فرماتے۔ آپ خطبہ ارشاد فرماتے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا، آپ اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے، لوگوں کو ڈراتے، سمجھاتے دین کے مسائل، اور پھر آپ خطبہ ختم کر کے بیٹھ جاتے چند لمحات کے لیے، پھر دوبارہ کھڑے ہوتے، پھر آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور پھر آپ خطبہ مکمل کرتے، نیچے اتر کر جماعت کروا دیتے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں نے اور طریقے شروع کیے ہوئے ہیں، جمعے کے بھی، وہ الگ سے تقریر شروع ہو جاتی ہے، پھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سنتوں کا ٹائم بھی درمیان میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ جو تو یہ ہے کہ آپ خطبہ دیتے تو لوگ پہلے آ چکے ہوتے مسجد میں، اگر کوئی لیٹ آتا تو آپ فرماتے 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ دوبارہ سنتوں کا ٹائم دینے کا رسول اللہ کا طریقہ تو نہیں ہے۔ جائیں کسی خطیب، کسی عالم دین، کسی مفتی سے پوچھیں کہ کس حدیث میں آیا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں اور آ کر بیٹھ جائیں اور بعد میں سنتوں کا ٹائم دیا جائے؟ کسی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ بتا میں یہ رہا ہوں کہ ہر وہ کام اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح رسول اللہ کرتے تھے، اور عوام کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے۔ لوگ ٹائم نکال کے مسجد میں آتے ہیں، تیاری کر کے مسجد میں آتے ہیں، سنت کے مطابق، ہم رسول اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی فرما برداری میں آ کر جمعہ پڑھ لے۔ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں دی جاتی۔ ان کو علماء بتاتے ہی ایسے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں، بس ٹھیک ہے۔ آپ بھی ان سے پوچھیں کہ رسول اللہ کے جمعے کا طریقہ کیا تھا، آپ کس طرح خطبہ دیتے، اور کیا ان خطبات کے بعد یا درمیان میں جا کے پھر کوئی اذان ہوتی تھی؟ اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو رسول اللہ سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، ہر وہ عمل کریں جو رسول اللہ نے کیا ہے، اسی طرح کریں جس طرح رسول اللہ نے کیا ہے۔ اصل رسول اللہ سے محبت یہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا من احب سنتی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میرے ساتھ میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کا صرف نام نہیں لینا، سنت پر عمل کرنا ہے، اور یہی ہے عمل کے رسول اللہ کے ایک ایک طریقے کو دیکھیں۔ آج اردو ترجمے ہو چکے ہیں حدیث کی کتابوں کے، آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا عمل کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اور جو علماء آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ یہ تو رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے جو آپ نے بتایا، جو آپ کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ضمناً یہ بات آ گئی، کسی عالم دین سے جا کر پوچھیں کہ یہ درمیان میں سنتوں والا طریقہ کس حدیث میں ہے، انشاءاللہ وہ قیامت تک بھی آپ کو اس کی کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی مسجد میں آئے، خطبے کے دوران بھی آئے، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے۔ یہ حدیث میں دکھانے کے لیے، جمعے کے فوری بعد دکھانے کے لیے میں تیار ہوں، اور وگرنہ آپ جن کے پیچھے اور جاتے ہیں پڑھتے ہیں جمعہ، ان سے جا کر پوچھیں گے تم بھی کوئی دلیل دو، تم رسول اللہ کے طریقے کس کے برعکس کیوں کام کر رہے ہو، رسول اللہ کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ تو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے جن اعمال کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اعمال کرنے والا ہم میں سے نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کو اس وقت تک توبہ کی توفیق نہیں دیتے جب تک وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ بدعت کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ ثواب سمجھ کر کر رہا ہوں۔ کوئی ساتواں کرتا ہے تو اس کو گناہ سمجھ کر تھوڑا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ثواب کا کام ہے۔ کوئی گلی میں جھنڈیاں لگاتا ہے، کہتا ہے ثواب کا کام ہے۔ اور دیکھو ثواب تو وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے، اگر رسول اللہ نے کیا ہے تو ثواب ہے، اگر ثواب رسول اللہ نے نہیں کیا تو وہ ثواب نہیں ہے، وہ پھر آپ نے اپنی مرضی سے اس کو شامل کیا ہے۔ ثواب کے کام کرنے والے بڑے ہیں، وہ کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تطیر ولا من تطیر له او تکہن او تکہن له او تسحر او تسحر له، آپ فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لیتا ہے یا جس کے لیے بدشگونی لی جاتی ہے، جو کہانت کی خبریں بتاتا ہے یا جس کو بتائی جاتی ہیں، جس کے لیے غیب کی خبریں، اور یہ ماننے والے ہیں ٹھیک ہے میں غیب کی خبریں بتا رہا ہوں، میں ہاتھ سے لکیریں دیکھ کر بتا دیتا ہوں، یہ مان لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، یا جو جادو کرتا ہے یا جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا او ساحرا فسألہ فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن، نجومی، عامل، پامسٹ کے پاس آیا، آگے اس سے کوئی بات پوچھی، اس نے غیب کی خبر بتائی، کسی جادوگر کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا، اس نے جو بتایا اس نے یقین بھی کر لیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل کیا ہے اس بندے نے اس دین کا انکار کر دیا۔ اور جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، دوسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک۔ جگہ جگہ گلیوں بازاروں میں، ہر گلی محلے میں عامل نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت کعب بن عجرہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ ایک دن بازار میں جا رہے ہیں، بازار میں جاتے ہوئے ایک اناج فروخت کر رہا تھا، آپ نے فرمایا وہ اناج غلہ کیسے بیچ رہے ہو؟ اس نے بتایا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو وحی کی گئی کہ اس کے اندر سے چیک کریں، آپ نے اس طرح ہاتھ گلے کے ڈھیر میں ڈالا، وہ اندر سے گیلی باہر خشک، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے۔ اور یہ دھوکہ کر رہا ہے تو لوگوں سے یہ فراڈ کر رہا ہے کہ اوپر سے خشک ہے اور اندر سے گیلی ہے۔ ہر ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ کا یہ فرمان آ گیا کہ جس نے دھوکہ کیا، خیانت کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کون سی چیز ہے جو ہمارے ملک میں خالص ملتی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہی کوئی ہوگی، ملاوٹ ہو رہی ہے، 2 نمبری ہو رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ فروٹ والا جو ہے وہ بہترین آپ فروٹ لیتے ہیں، جہاں سے خراب ہے اس کے اوپر سٹیکر لگا کے اور خوبصورت کر دیتے ہیں، اور آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ آپ اپنا ہاتھ لگائیں گے تو 90% ایسے ہوں گے کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں بیچنا، چلو آگے ہو جاؤ، آپ سے لڑائی کریں گے۔ اور اگر آپ غلط چیز لے لیں، جس طرح وہ دھوکہ آپ سے کر رہا ہے آپ کروا لیں، تو پھر وہ بڑے خوش ہیں آپ کے ساتھ۔ تو یہ دھوکہ کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو ڈکیتی اعلانیہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقا، آپ فرماتے ہیں جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اور ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا، ان کے حق کو نہیں پہچانتا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا بڑوں کا احترام کیا کریں۔ آپ کی مجلس میں ایک بڑا شخص آیا، بزرگ، باقی نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، نوجوانوں نے جلدی جگہ نہیں دی، تھوڑا سا ٹائم گزر گیا، آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا جو ہم میں سے بڑوں کے احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور فرمایا جو ہمارے علماء کے مقام کو نہیں پہچانتا، علماء حقہ وہ ہیں، علماء ربانی وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کے ساتھ بات کریں، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں۔ ان علماء کی عزت کرنا، ان کے احترام کرنا، ان کا احترام اور ان کے مقام کو پہچاننا، یہ بھی ذمہ داری ہے اور یہ بھی لازمی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جن جن لوگوں میں یہ خرابیاں پائی جائیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے جو اعمال جن سے آپ نے منع کیا ہے، جن کے بارے میں آپ نے وعید فرمائی ہے، جن کے بارے میں آپ نے تنبیہ کی ہے،
اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔